السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک یونٹ۔ محترم ناظرین، دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں سے پہلے آخر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ انسان سے پہلے زمین پر کیسی خوفناک مخلوق آباد تھی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر فرشتوں کو تعجب کیوں ہوا۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان اور آدم علیہ السلام کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ ہر بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے حکم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا گیا۔ محترم ناظرین، یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم کو پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ محترم ناظرین، اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ کریم نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے کہ جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے ہوں۔ اس سے زمین ساکت ہو گئی۔ پھر پیر کے دن اس میں درخت لگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائی، جبکہ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعہ کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضروریات کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی گئی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ محترم ناظرین، فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اور فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جبکہ شیطان جو تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی تھی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مارکا آرائی ہوئی اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ جن سمندروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں، کیونکہ شیطان جنات کا سردار ہے۔ شیطان کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی ناظرین جان لیجئے کہ دنیا میں پہلے جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا گلگلہ تھا۔ نیکی بہت کم، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی، تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کی تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
नाजरीन, सबकी नजरें बैतुल मामूर पर थीं और कान अल्लाह तबारक व तआला की पुकार के मुंतजिर। बिलाकर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और रब्बे जुल जलाल का हुक्म फजा में बुलंद हुआ, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इतला दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसव्वुर इख्तियार का होगा। फरिश्तों ने जब यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के हुजूर बतौर सवाल अर्ज़ किया, ए खुदाए बेनियाज, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं जो ज़मीन को फसाद और खून रेजी से भर देगा? यानी फरिश्तों ने इस नई मखलूक को जिन्नात पर कयास किया और वो ये समझने लगे कि नई मखलूक भी जिन्नात की तरह बेहद सरकश और नाफरमान होगी। वो बोले कि हम जमाते मलाइका आपकी तस्बीह व तहलील के लिए काफ़ी नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, आदम की पैदाइश करने में जो जो हिकमतें हैं तुम उनसे वाकिफ़ नहीं हो, बल्कि हम ही खूब जानते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पूरे अर्ज़ से मिट्टी लेकर आओ। यहाँ पर हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रूह ज़मीन से हासिल की थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो ज़बान के लोग पाए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शरफ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं उसे ठीक से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नरम है, कोई सख्त है, कोई नापाक है और कोई पाक है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिट्टी के खलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और उससे खन खन की आवाज़ आने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इब्लीस ने उसे देखा तो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसको बागौर देखता रहा। उसने देखा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा के दिन असर के बाद उस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान बन गया। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मट्टी से गूंदा गया और ऐसी मट्टी से गूंदा गया जो नत नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब ये मट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जस्ते खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उसी वक़्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में आवाज़ आई, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया, जाओ फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहें वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़र्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर रफ्ता रफ्ता रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जस्ते खाकी में सरायत कर गई। यूँ मट्टी का पुतला यक ब यक गोश्त पोस्ट हड्डी पट्टी का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस, अकल और वजदानी जज्बात और कैफियत का हामिल नजर आने लगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मलाइका,
ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو ان کی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ لہٰذا اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود آدم علیہ السلام کے چراغ میں روحانیت کا روغن ڈال کر اسرار الہی کی قندیل روشن فرمانا چاہتا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو خلاصہ موجودات بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتے اب تک رب کے لیے سجدے کرتے چلے آ رہے تھے، مگر آج کا سجدہ جداگانہ نوعیت کا تھا، گویا کہ تھا تو یہ بھی حکم الہی کے سامنے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور الہی تجلی گاہ کے طور پر جلوہ گر تھے۔ ان کے سامنے کیے جانے والا سجدہ بھی در حقیقت رب ہی کو سجدہ تھا، کیونکہ اس کا حکم جو تھا، مگر اب یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا۔ یہ ایک ایسا سجدہ تھا جس نے کروڑوں کے سجدے مقبول بنا دیے اور ابلیس کے کروڑوں سجدے مردود کرا دیے۔ لہٰذا حکم خدا بندی ملتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کے کلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے، کیا تو اس میں اس شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے اور سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے کہ نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان اس درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا دونوں کو ورگلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا، تم سب یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معینہ وقت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پاؤں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تم نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا ہے، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور پھر شفیق استاد کی مانند بڑی محبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہاری عارضی قیام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئیں تو ان کی اعتبار کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے اصلی گھر اور مقام یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ محترم ناظرین، اگر اس واقعہ پر ذرا غور کریں تو بہت سی الجھنیں سلجھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ حضرت انسان جو اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر کشت و خون کا بازار گرم کر دے، بھوک اور بیماری کے سودے کرے، حیوانیت پر آئے تو اس حد تک اپنی بیٹی کو بازار میں بیچ آئے، اس انسان سے دنیا میں خلافت کا کام کس طرح لیا جائے گا اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو فرشتوں کی جھجک بلا وجہ معلوم نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دو چیزوں سے عیاں ہوتی ہے۔ پہلی حکمت سجدے میں پوشیدہ ہے جو فرشتوں سے کروایا گیا، ایک طرف تو اس خاکی پتلے کے اندر چھپی نورانی روح کی تقدس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، تو دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں اس کے اندر شرک کی پیروی کرنے اور فساد کی قوت ہے، وہیں پر اس انسان میں پیار، محبت، رحمت اور اثار کا جذبہ بھی موجود ہے۔ فرشتوں ان سے جڑی ہدایات اور پاک اعمال کرنے کی قوتیں اور اسی طرح ابلیس سے جڑی شیطانی اعمال کرنے کی قوتیں انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، اور اسے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں اور تم بیچ میں کھڑے ہو، اب ان دونوں میں سے جو راستہ چاہو اپنا لو، تمہارے اعمال تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ابلیس کے راستے پر چلے تو معدوم ہو جاؤ گے، اور میرے راستے پر چلے اور پھر اس سجدے کا حق ادا کر کے اشرف المخلوقات بن پاؤ گے۔ اور پھر اس بنی نوع انسان کو نام دینے کی طاقت دی گئی، یعنی علم عطا ہوا، وہ بھی ایک ایسا علم جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، جس کے ذریعے اپنی تحقیق، تعلیم اور تجربہ نسل در نسل آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ہمارے جد امجد اس درخت کا پھل ضرور کھائیں گے، کیونکہ بارگاہ الہی میں یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں جنت میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر درخت سے کیوں روکا اور صرف ایک پھل کھانے سے جنت سے کیوں نکال دیا؟ یہ دراصل تخلیق اور تکمیل کا آخری مرحلہ تھا۔ محترم ناظرین، یہ وہ پہلا از خود فیصلہ تھا جو انسان نے کیا۔ یہ اس کی نشاندہی تھی کہ اب یہ خاکی مخلوق تیار ہے کہ اپنے امتحان گاہ میں بھیج دی جائے، اور ایک مقررہ وقت تک اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ذہنی، علمی اور عمرانی ارتقاء کرے، اور ساتھ ساتھ علم وحی کی متلاشی رہے، اور جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لے کر آئیں، یہ انسان ان کی بھی تصدیق کر کے اپنے لیے نجات کی راہ ہموار کرے۔ یوں انسان کو علم کا ہتھیار دے کر بھیجا، اور ساتھ ساتھ اس کی نجات سے جڑی 3 باتیں اس کے اندر سختی سے بٹھا دی گئیں۔ اول یہ کہ جنت میں وقت گزارنے کا موقع دے کر
اس کے دل میں لاشعوری طور پر اس کی محبت بھر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ یہی تمہارا اصل مقام ہے، اور پھر یہ جو نکالے جانے کے بعد تم سافلین ہو گئے، وہ اپنے اعمال اور اپنے کرموں سے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرو اور اپنا اصل مقام دوبارہ تلاش کرو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ پھر شیطان کی وجہ سے اس مقام کا چھلنا اس کے اندر اس بات کو بٹھایا گیا کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے، اس کی چال سے مجھے ہر دم ہوشیار رہنا پڑے گا، اور آخر میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ یہ سفر یقیناً بہت لمبا اور بہت مشکل ہوگا، تکلیف بھی ملے گی، مشکلات بھی آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی سرزد ہوں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں سارا غرور تکبر ایک طرف رکھ کر صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسلامک یونٹ کے محترم ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔